السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 18 پارہ ہم شروع کریں گے۔ یہ ہے سورہ المومنون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون والذین هم على صلاتهم يحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون۔ بہت ہی خوبصورت یہ 11 آیتیں ہیں، اور یہ ہمیں ایک روڈ میپ دیتی ہیں کہ ایک ڈیسنٹ قسم کا جو صاحب ایمان انسان ہے اس کو کیسا ہونا چاہیے۔ یعنی ایک اگر ہمیں پرسنالٹی اسکیچ بنانا ہو ایمان والے کا، کیونکہ بات ہی یہاں سے شروع ہو رہی ہے، قد افلح المؤمنون، فلاح پا گیا یعنی کامیاب ہو گیا وہ شخص جو کہ صاحب ایمان ہے، اور اس کی کامیابی کی جو ہے کرائٹیریا جو ہیں وہ سارے دیے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلی چیز کیا آ رہی ہے؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون۔ سب سے پہلا کام جو اس کو کرنے کی ضرورت ہے وہ کیا ہے کہ اپنی نمازوں کے اندر وہ خشوع لے کر آئیں، نمازوں میں اپنا فوکس درست کرے۔ یعنی آپ اس کو اس طرح سے سمجھیں کہ جیسے وہ کیمرے کا لینس کسی جگہ ہم فوکس کرتے ہیں نا، لوگ پورٹریٹ میں جا کے وہ پکچرز لیتے ہیں، آپ نے جس چیز پہ فوکس کرنا ہے وہ نظر آتی ہے اور باقی ارد گرد کی ساری چیز بلر ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں یہ کرنا ہے کہ پوری دنیا کو بلر کر دینا ہے، اپنے دماغ کو اس لیول پہ کیلیبریٹ کرنا ہے، اس کو بتانا ہے کہ اس ٹائم پہ نہ مجھے کپڑوں کا سوچنا ہے، نہ کھانے کا سوچنا ہے، نہ ریسیپی کا سوچنا ہے۔ نماز ختم کرنے کے بعد جو جو کام کرنے ہیں، کہاں کنڈی لگانی ہے، کہاں میں نے بیٹھنا ہے، کیا پکانا ہے، اب ریسٹ کرنا ہے، اس کو فون کرنا ہے، اس کو میسج کرنا ہے، نتھنگ۔ صرف یہ وقت ہے جس میں میں نے اپنی نماز پہ توجہ دینی ہے۔ اور اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ ایک کوگنیٹو ایفرٹ ہوتی ہے جس میں آپ کنسنٹریٹ کرنا جو ہے وہ سیکھتے ہیں۔ تو دل کا حاضر ہونا، بہت پرسکون ہونا، اس حاضری کے ساتھ، ذہنی حاضری کے ساتھ انسان جائے۔ اچھا، اب اس میں پیرامیٹرز اگر آپ دیکھیں تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں آ رہی ہیں، اور اگر ہم اس کا ایک امیج بنائیں، مثلا سب سے پہلی چیز کیا؟ خشوع، اللہ کی خشیت اپنے اندر لانا۔ وہ نماز کے ذریعے کہا گیا ہے کہ جب ہم نماز میں کھڑے ہوں تو ہمیں یہ احساس ہو کہ وہ ہماری ایبسنٹ مائنڈیڈ ایکٹیویٹی نہیں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا اسٹرانگ بانڈ ہے جو اس وقت ڈیولپ ہونا ہے، اور اس بانڈ کے لیے ہمیں کیا کیا کوشش کرنی ہے۔ یعنی ہم اپنی اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری دے رہے ہیں، جس کے اندر اللہ کی خشیت آ جاتی ہے، جس کو دنیا کی حقیقت کا پتہ چل جاتا ہے، تو اس کی زندگی میں اگلا کام آ جاتا ہے کہ والذین هم عن اللغو معرضون، وہ لغویات سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ سارا دن گفتگو، سارا دن سنیپ چیٹ پہ یہ ڈالنا ہے، فیس بک پہ یہ ڈالنا ہے، اور فضول چیزیں، آج موسم ایسا ہے، آج اس نے یہ بول دیا، آج اس نے یہ کہہ دیا، جو چیز نظر آئی اس کے اوپر کمنٹ کرنا ہے، جو چیز نظر آئی اس کو ڈالنا ہے اور اس کے بارے میں کرنا ہے۔ سنیپ چیٹ پہ لوگ دیکھیں، لوگ کنٹینیوس گھنٹے ضائع کرتے ہیں، دن پورا ضائع کرتے ہیں کہ جی ہماری کوئی اسٹریک جو ہے وہ بریک نہ ہو جائے۔ انسٹاگرام پہ دیکھیں، وہ کبھی میمز بن رہے ہیں، وہ لگ رہے ہیں، کبھی کمنٹس ہو رہی ہیں۔ ٹویٹر اکاؤنٹ دیکھیں، وہ ہر وقت کھلا ہوا ہے۔ جس انسان میں خشیت آتی ہے اس کو سمجھ آتی ہے کہ مجھے کیا کام کرنا ہے، اس کی گفتگو کیئرفل ہو جاتی ہے۔ اگلا سٹیپ کیا ہوتا ہے؟ اگلا کام کیا کرتا ہے؟ وہ اپنے زکوٰۃ یعنی صدقات اور زکوٰۃ پہ توجہ دیتا ہے۔ اس سے اگلا سٹیپ کیا آ جاتا ہے؟ جب اس کی سپینڈنگ صحیح ہو جاتی ہے تو اب اس کی زندگی میں حلال قسم کی اٹریکشنز آتی ہیں۔ اس سے اگلا کام کیا آتا ہے؟ اب اس کو یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ میں نے حد کہاں لگانی ہے، کیونکہ یہاں پہ یہ بات آئی نا فاولئک هم العادون، کہ وہ حد سے تجاوز کرنے والے نہیں ہوتے ہیں، وہ حد کے اندر رہتے ہیں، ہر جگہ اپنی لمٹس، پھر اپنی امانتوں کا پاس رکھنے والے ہوتے ہیں، وہ ٹرسٹ وردی ہوتے ہیں، وہ غلط بات نہیں بولتے، اور دوبارہ پھر نماز کی بات آ رہی ہے کہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ پوری چین چل رہی ہے۔ اس کے برعکس ہمیں کیا نظر آ رہا ہے؟
ہم اپنی سوسائٹی میں اگر دیکھیں تو بہت سے لوگوں کا اس وقت بہت بڑا چیلنج یہ ہے، دے آر ٹوٹلی ڈسکنیکٹڈ ود اللہ سبحانہ و تعالیٰ. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں مزہ نہیں آتا کسی چیز میں. آپ ان کو بتاتے ہیں کہ فلاں اسپیکر کو سنو، قرآن کھول کے پڑھو، تو وہ آپ کو یوں دیکھتے ہیں بلینک لک کے ساتھ کہ وہ کہتے ہیں اچھا کیا ہوگا اس سے، سو وٹ ول ہیپن. آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ میں ان کو کیسے سمجھاؤں کہ اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ ہونے کا یہ کتنا خوبصورت ذریعہ ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ ان کی سارا دن کی ایکٹیویٹی بس گپ شپ. اگر وہ سوشل میڈیا نہیں ہے تو کافی مارننگز ہیں، ٹی پارٹیز ہیں، لمبے لمبے ایک دوسرے سے فون پہ باتیں کرنا، سارے رشتہ داروں کے بخیے ادھیڑ دینا، ان کو ڈائسیکٹ کر کے رکھ دینا. کسی شادی پہ جانا تو یا اللہ وہ ڈیٹیلز ڈسکس کرنا نیسیسری نہیں ہے. کسی کے گھر جانا تو ساری ڈشز گن کے آنا اور پھر بتانا کس نے کیا بنایا، کیا پہنا، کیا کیا. ایسے لوگ پھر کیا کر دیتے ہیں، اگلا سٹیپ ان کا پھر غلط ہو جاتا ہے کہ وہ ان کی جو سپینڈنگ ہے، جو انہوں نے خرچہ کرنا ہوتا ہے، اب وہ بھی غلط چیزوں میں کرنا شروع کر دیتے ہیں. مطلب ان کو گھر پہ لگانا ہے، کپڑوں پہ لگانا ہے، کمپٹیشنز آ رہے ہیں، ہر طرح کی حرام سپینڈنگ ان کی ہوتی ہے، اور ساتھ اٹریکشن بھی حرام شروع ہو جاتی ہے. اب گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کے سلسلے شروع ہو جاتے ہیں. اب ان کو اپنی حدود سے باہر نکلنا بھی آتا ہے. وہ ہر بات پہ کہتے ہیں ہاں تو کیا ہو جائے گا، میں اللہ کو خود جواب دے دوں گا. وعدے پورے ہی نہیں کرنے آتے. ماں باپ کے ساتھ وعدہ کیا بیٹا کالج یونیورسٹی جا رہے ہو، پڑھائی کرنا، جی اماں دیٹس واٹ آئی ایم ڈوئنگ، لیکن وہاں پہ دوستیاں بھی ہو رہی ہیں، حرام ساری ایکٹیویٹیز بھی ہو رہی ہیں. سڑکوں پہ نکل رہے ہیں تو کوئی ٹریفک رولز نہیں فالو کرے، تھرل سیکرز ہیں. اگر کسی کو کوئی وعدہ کیا، کوئی کمٹمنٹ کیا، ان کمٹمنٹس کو پورا نہیں کر رہے ہیں. اب ان کی نماز اگر وہ پڑھ رہے ہیں تو وہ ٹوٹلی کرپٹ ہو چکی ہوتی ہے، وہ بالکل اس لیول پہ نہیں ہوتی. تو آپ دیکھیں جو فلاح پانے والے ہیں ان کو کیا کہا گیا، اولئک هم الوارثون، یہی وہ وارث ہیں. کس چیز کے ہیں؟ جنت الفردوس کے وارث ہیں. وراثت کیا ہوتی ہے؟ جو ہمیں پہلے سے پتا ہوتا ہے یہ مجھے ملنے والا ہے، وہ ہمیں پتا ہوتا ہے، گارنٹیڈ ہمیں چیز ملتی ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم ڈاؤٹ فل ہوں کہ پتہ نہیں ملے گی کہ نہیں ملے گی. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ کام کرنے والے ہیں. تو یہاں پہ ایک پیوریفیکیشن کا پورا پروگرام ہمیں دے دیا گیا ہے. سوچ کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے، دل پہ اپنے کام کرنے کی ضرورت ہے، اور اپنے ایکشنز پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. یہاں سے ہمیں سٹارٹنگ پوائنٹ بھی پتا چلتا ہے نماز، اور پھر اس کے اندر بھی کیا، اس کو ایک ڈیڈ ایکٹیویٹی نہیں بنانا. اس نماز کو ہم نے خوبصورت ایکٹیویٹی اپنی زندگی میں بنانا ہے. اور وہ کیسے ہوگا کہ جب ہم اس کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹ کریں گے. تو یہاں پہ یہ بھی پتا چلتا ہے کہ انسان کی زندگی میں پک اینڈ چوز کی پالیسی نہیں ہونی چاہیے. دین کے معاملے میں ہر سٹیپ جو امپورٹنٹ ہے اس کو ہم نے ساتھ ساتھ پریکٹس کرنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ ایک صاحب ایمان اس کے لیے سب سے اہم چیز کیا ہے کہ وہ جو جتنی لا یعنی چیزیں ہیں، بیکار چیزیں ہیں، ان کو اپنی زندگی سے نکال دے. جیسے ہی آپ پروڈکٹیو انسان بنیں گے آپ دیکھیں گے کہ آپ کے بہت سے معاملات جو ہیں وہ ویسے ہی آسان ہونا شروع ہو جائیں گے. تو یہاں پر ہمیں جو چیز بتائی جا رہی ہے، جس چیز کے بارے میں ہم نے غور و فکر کرنا ہے، ایک ہماری جب ہم کہتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں، میں اسلام لے آئی، تو وہ کیا ہے کہ آپ کی ایکسٹرنل سبمیشن ہے، باہر سے آپ یہ بات کہہ رہے ہیں. ایک ہمارے اندر کی کیفیت ہوتی ہے. تو یہاں پہ سورہ المومنون کی جو آیات ہیں یہ شروع کی، اس میں ہماری اندر کی کیفیت کے بارے میں خاص طور پہ بات کی جا رہی ہے کہ اس کیفیت کے اوپر ہمیں کس قدر کام کرنے کی ضرورت ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آیت نمبر 12 سے لے کے 16 تک اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں مختلف لائف کی سٹیجز کے بارے میں بتاتے ہیں. فرام نتھنگ ٹو آگے جا کے وہ بہت سے کام جو ہے وہ کرنا شروع کر دیتا ہے. 23 سے 32 اگر ہم دیکھیں آیات، تو اب کیا آ رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اب ہمیں مختلف اقوام کے واقعات دینا شروع کر رہے ہیں. اور یہ جو واقعات آ رہے ہیں مختلف اقوام کے، ہمیں یہ پتا چل رہا ہے کہ کیونکہ فلاح کی ہم بات کر رہے ہیں، ایمان کی بات کر رہے ہیں، اپنی کنڈیشن کی بات کر رہے ہیں، اللہ کے آگے جھکنے کی بات کر رہے ہیں، تو یہاں پہ ہمیں اگزامپل دی گئی ہے کہ جو انبیاء تھے ان کا تو یہی طریقہ تھا. انبیاء خود بھی کیا چیز پریکٹس کر رہے تھے اور لوگوں کو بھی کیا چیز سکھاتے تھے. اس کے ساتھ ساتھ لوگ جو ہیں ان کا کیا ایٹیچیوڈ تھا، وہ اس چیز کو ماننے کے لیے تیار تھے یا نہیں تیار تھے، کہ انہوں نے کتنوں نے اپنی من مانی کی. اور پھر نوح علیہ السلام کے بارے میں کبھی کچھ کہتے تھے کبھی کچھ کہتے تھے، کیونکہ وہ بات کو ماننا ہی نہیں چاہتے تھے. تو جب بات نہیں ماننا چاہتے تھے تو پھر اس قسم کی باتیں کی. یہاں پہ ہمیں ایک بہت خوبصورت دعا بھی پتہ چلتی ہے، آیت نمبر 29 میں آ رہی ہے، وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ. کہہ دیجئے اے میرے رب مجھے بابرکت اتارنا اور تو ہی بہتر ہے اتارنے والوں میں سے. یہ بہت خوبصورت دعا ہے. جیسے آپ کسی اپنے
آفس کے کام کے لیے جاتے ہیں، آپ کسی اور اپنے ضروری کام کے لیے گھر سے نکلتے ہیں، بچے اسکول جاتے ہیں، کالج جاتے ہیں، یونیورسٹی جاتے ہیں، ایون بازار جانا ہے، کوئی بھی کہیں پہ بھی آپ کو جانا ہے، تو اگر ہم یہ دعا پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ جہاں بھی تو مجھے اتار، بابرکت جگہ پہ اتار، یعنی کہ جو ہمیں پھر مسئلے مسائل اپنے ارد گرد نظر آتے ہیں اس سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہمیں ایسی دعائیں دی ہیں ان کا ساتھ لینا چاہیے، ان کے بارے میں غور و فکر بھی کرنا چاہیے. آگے جا کے آیات جو ہیں تقریباً جیسے 44 تک آتا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر بیسیکلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کیا بتا رہے ہیں کہ جو سردار تھے وہاں پہ انہوں نے ایک تو بات نہیں مانی، اور انہوں نے عجیب و غریب ڈیمانڈز بھی کی نوح علیہ السلام سے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کیا کیا کہ لیبلز بھی لگانے شروع کر دیے نوح علیہ السلام پہ. یعنی کہ جب انسان نہیں ماننا چاہ رہا ہوتا نا، تو پھر وہ اس قسم کی حرکتیں کر کے بہت ساری چیزوں کے اوپر جو ہے مسئلے مسائل جو ہوتے ہیں ان کو بڑھا دیتا ہے. یہاں پہ میں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گی، کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں فلاح حاصل کرنے کی، کہ انسان کے اندر یہ ایسا ایٹیٹیوڈ کیوں آ جاتا ہے کہ اس کے سامنے بڑے بڑے بینر ہیں، خیر کے بڑے بڑے بینر ہیں، اس کو نظر آ رہے ہیں، پوائنٹرز ہیں، قرآن آنکھوں کے سامنے، آیات ہیں. یعنی میں اگر آپ کو کہوں کہ آپ خود سے بیٹھ کے اکیلے میں تنہائی میں صرف یہ کھول لیں 18واں پارہ اور یہ والی آیات سورہ المومنون کی پڑھنا شروع کریں، تو کیا آپ کو نہیں سمجھ آتی کہ مجھے نماز پڑھنی چاہیے؟ کیا نہیں سمجھ آتی کہ مجھے زکوٰۃ دینا ہے، دوسروں کا حق دینا ہے؟ کیا نہیں سمجھ آتی کہ مجھے اپنے وعدے پورے کرنے ہیں؟ یعنی یہ سارے پیرامیٹرز تو آپ پڑھتے ساتھ سمجھ آ رہے ہیں. یو ڈونٹ نیڈ این ایکسپرٹ ٹو ٹیل یو آل دیز تھنگ. کیوں ہم ایسے بن جاتے ہیں کہ ہماری آنکھوں کے سامنے یہ ساری باتیں کی جا رہی ہوتی ہیں اور ہم پھر بھی کام نہیں کرنا چاہتے؟ یہ جو ہماری ایگو ہے نا، یہ ہمیں یہ ایٹیٹیوڈ دیتی ہے. یعنی ہم اپنے آپ کو جب بہت بڑی چیز سمجھتے ہیں، یہ ایک ایسا دھوکہ ہے جس کے ساتھ ہم رہتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا لرنڈ سمجھنا، بڑا لائک فائک سمجھنا، بڑی چیز سمجھنا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنی امپورٹنس جو ہے اس کو کسی صورت میں کم نہیں کرنا چاہتے. لوگوں کے ساتھ جب ہم ڈیل کرتے ہیں تو ہمیں وہ ٹٹ فار ٹیٹ چاہیے. کوئی ہمارے لیے کرتا ہے تو ہم اس کا خیال کریں گے، نہیں کرتا تو ہم اس کا بدلہ لینے کے لیے بھی جو ہے وہ تیار ہو جاتے ہیں. ایسے لوگوں کے پھر جو الفاظ کا چناؤ ہوتا ہے وہ بھی ایسا ہی ہوتا ہے، میں میری ذات، مجھے سب کچھ مل جائے. تو یہ جو لوگ ہیں نا، ان کے لیے پھر چیزوں کو ایکسیپٹ کرنا بڑا مشکل ہے. اور یہاں پہ ہم سب کو بھی اپنے بارے میں سوچنا چاہیے کہ میں کچھ چیزوں پہ اتنی فکس نہ ہوں. اکثر لوگ تو دینی لوگوں کو کہتے ہیں نا کہ جی بہت فکسڈ ہوتے ہیں، بہت ٹنل ویژن ہوتی ہے، لیکن اگر آپ دوسرے اسپیکٹرم پہ ان لوگوں کو دیکھیں جو بات سننے کے لیے تیار نہیں، ان کا بھی یہی ایٹیچیوڈ ہوتا ہے. وہ بھی اپنی بات پہ اڑے رہتے ہیں، وہ بھی کبھی یہ نہیں کہتے ہیں کہ ہم سنیں اور ہم دیکھیں کہ ہمیں کیا کام کرنا ہے اور یا ہم کن چیزوں کو اپنی زندگی میں جو ہے اس کو امپروو کر سکتے ہیں. تھوڑا سا اگر ہم آگے آ جائیں، آیت نمبر 51 کو دیکھیں. اب کیونکہ فلاح کی بات کی گئی اور پیرامیٹرز دیے گئے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایٹیٹیوڈز بھی بتا رہے ہیں اور یہ بھی بتا رہے ہیں کہ کون سی لائف سٹائل میں ہم چیزیں لے کے آئیں جس سے ہمیں فائدہ ہو سکتا ہے. یہاں پہ کیا کہا گیا؟ یا ایھا الرسول، اے رسول، کلوا من الطیبات وعملوا صالحا، کھاؤ اس میں سے جو طیب ہے اور عمل کرو نیک. انی بما تعملون علیم، اور بے شک جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے میں بخوبی واقف ہوں. بہت ہی خوبصورت پرنسپل یہاں پہ دیا گیا. رزق حلال کا پرنسپل دیا گیا، رزق حلال میں طیب کا پرنسپل دیا گیا. یعنی اگر ہم چاہ رہے ہیں نا کہ ہمارا وہ لائف سٹائل پیور ہو جائے، دماغی طور پہ، جسمانی طور پہ، تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اپنی غذا کو سمپلیفائی کرنا ہوگا. یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ سارا دن پارٹی اینیمل بنے رہیں اور آپ کے سامنے ہر وقت کھانے میز پہ سجے سجائے آئیں، آپ کی لسٹیں ہی نہ ختم ہو کہ اب یہ کھانا ہے تو پھر یہ کھانا ہے اور پھر یہ کھانا ہے. سارا دن گفتگو ہی کھانے کی ہو رہی ہو اور آپ دین کی بڑی خدمت کریں. وہ فلاح کا کرائیٹیریا جو دیا گیا ہے وہ کریں. آپ کھا لیں نا افطاری پہ ذرا 4 چیزیں کھا لیں، آپ دیکھیں اس کے بعد آپ کا تراویح پڑھنے کو دل نہیں چاہتا. نماز ہی ہے نا وہ. اسی طرح آپ دیکھیں کہ ہماری پوری زندگی میں جو کچھ ہم بہت سارے کام کر رہے ہوتے ہیں وہ اسی کے ارد گرد ریوالو کر رہے ہوتے ہیں. کسی شخص نے کہا تھا نا کہ تم مجھے بتا دو کہ تم کیا کھاتے ہو، میں تمہیں بتا دوں گا کہ تم کیسے انسان ہو. یعنی ہمارا کھانا پینا جو ہے ہماری پرسنالٹی کو ریفلیکٹ کرتا ہے. تو یہاں پہ رسول کو کیا کہا گیا تھا کہ طیب کھاؤ اور عمل کرو صالح. تو میں آپ کو ایک چیز ضرور یہاں پہ ایڈوائز کروں گی، اگر آپ دین پہ عمل کرنا چاہتے ہیں نا تو اپنی زندگی سے جنک کو منیمائز کریں. مثلا آپ صرف یہ پریکٹس کر لیں کہ آپ نے فزی ڈرنکس نہیں پینی، الا ماشاءاللہ کہیں آپ بہت اسٹک ہو گئے ہیں. جوسز کے نام پہ یہ جو ہائی شوگر آرٹیفیشل ہمیں چیزیں ملتی ہیں وہ آپ نے نہیں لینی.
جنک ہر وقت نہیں کھانا، آپ نے ہیلدی لائف سٹائل کی طرف جانا ہے. پھل کھائیں، سیلڈز کھائیں، روٹی سالن جو کچھ بھی آپ اپنے کلچرلی کھاتے ہیں وہ سب کھائیں، لیکن اس میں سے جنک کو منیمائز کریں. آپ دیکھیں گے آپ کا آٹومیٹیکلی کام جو ہے وہ بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے. یعنی ان سب چیزوں کا ہمارے اوپر اتنا امپیکٹ ہوتا ہے جس کو ہم سمجھیں. اور کھانا پینا ایک ایسی چیز ہے جو ہم نے سارا دن کرنی ہے، ہماری سوچیں کھانے پینے کی ہیں. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ جب بھی ہماری گرومنگ کرتے ہیں تو اس میں کھانے پینے کی جو وہ چیز ہے نا اس کو ضرور ساتھ لے کر آتے ہیں. جو کھانا پینا ہے جو کہ حلال رزق ہے، اور اس کے بارے میں ہمیں خاص طور پہ بتایا جا رہا ہے کیونکہ حلال رزق کی ایک اپنی امپورٹنس ہوتی ہے. جب انسان اپنے کھانے کے بارے میں کیئرفل ہونا شروع ہوتا ہے تو پھر بہت سی آسانیاں آتی ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، اللہ پاک ہے اور وہ صرف پاک چیز قبول کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو بھی اس بات کا حکم دیا ہے کہ جس کا اس نے رسولوں کو دیا ہے. چنانچہ فرمایا، اے پیغمبرو، پاکیزہ چیزیں کھاؤ جو ہم نے تمہیں دی ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کا ذکر کیا جو لمبا سفر کر کے آیا اور اس کے بال بکھرے اور خاک آلود، اور وہ اپنا ہاتھ آسمان کی طرف پھیلاتا ہے اور کہتا ہے، اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، جبکہ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا لباس حرام، اس کی جس غذا سے اس کے جسم نے پرورش پائی وہ بھی حرام، تو پھر اس کی دعا جو ہے وہ کیسے قبول ہو. تو اپنے لائف سٹائل میں ہیلدی ہیبٹس کو لے کر آئیں. میں نا پرسنلی اس چیز کو ڈائجسٹ نہیں کر پاتی کہ جب میں کسی گیدرنگ میں بیٹھی ہوں اور وہ شخص جو دین کا کام بہت ایکٹیولی کر رہا ہو اور وہ ہیویلی جنک میں انگیجڈ ہو. میں نے دیکھا ہے کہ کوالٹی جو ہمارے کام کی ہوتی ہے وہ ان چیزوں سے بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے. پھر آیت نمبر 68 پہ آ جائیں. افلم یدبروا القول ام جاءہم ما لم یأت آباءہم الاولین، کیا انہوں نے اس بات پر غور نہیں کیا بلکہ ان کے پاس وہ آیا جو ان کے اگلے باپ داداؤں کے پاس نہیں آیا تھا. کس چیز پہ غور کرنے کی بات کی جا رہی ہے؟ قرآن پہ، ڈیوائن میسج پہ، الہامی میسج پہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے پاس آیا. یعنی قرآن جو ہے نا وہ ہماری زندگی میں اس طرح سے ہو جیسے ایک شیشہ، مرر ہے. جیسے آپ تیار ہو کے شیشے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، ویسے تو آج کل ہمارے شیشے بھی جھوٹ بولتے ہیں. شیشہ ہمیں دکھاتا ہے کہ واہ بھائی تم تو بہت اچھی لگ رہی ہو. باقی لوگ جو ہیں وہ دیکھ کر ہمیں پیچھے ہمارے ہنس رہے ہوتے ہیں کہ لک ایٹ دا کلر شی از ویئرنگ اور یا ڈریس شی از ویئرنگ. لیکن پھر بھی شیشہ ہمیں بتا دیتا ہے کہ تم اچھی لگ رہی ہے، تم نہیں لگ رہی. تو قرآن ہمارے لیے ایک شیشے کی طرح ہونا چاہیے جو ہماری ہر چیز کے بارے میں ہمیں بتائے. آیت نمبر 78 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، اور وہ اللہ ہے جس نے تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دل پیدا کیے مگر تم بہت ہی کم شکر کرتے ہو. جو ہم پرسنالٹی بنانا چاہ رہے ہیں اس کے لیے ہمیں اپنے جو گیٹ ویز ہیں نا، جو ہماری انٹلیکٹ کے گیٹ ویز ہیں، جو ہماری ونڈو ہے ہمارے اندر جانے والی، جو سب سے انویسو راستہ ہے ہمارے اندر جانے والا، کان، آنکھ اور دل، ہمیں ان کو گارڈ کرنا ہوگا. ہمیں اپنے اندر کوئی ویژن بنانی ہوگی، مطلب میں کیا کرنا چاہ رہی ہوں نا. اور یہ رمضان کے جو دن ہے اس میں جیسے آپ قیام اللیل کرتے ہیں، قرآن زیادہ پڑھتے ہیں، کھانا پینا چھوڑا ہوتا ہے، تقویٰ کے اوپر کام کر رہے ہیں، تو یہ ضرور بیٹھ کے بار بار اپنے سے سوال کیا کریں، کیا میں کرنا چاہتی ہوں، میری زندگی کا مقصد کیا ہے. اور جو میں بہت سی ایکٹیویٹیز آج کل میں کر رہی ہوں اور رمضان کے بعد کر رہی ہوں، آر دے میچنگ جو میرا ویژن ہے اس کے ساتھ میچ کرتی ہیں. پھر اپنی سوچوں کو اینالائز کیا کریں کہ میں نے ویژن تو یہ بنایا، کیا میں اس کے بارے میں سوچتی ہوں اپنے لیے، اپنی فیملی کے لیے، اور اس کے مطابق میرے الفاظ کیا ہوتے ہیں، میری ٹاک ویسی ہوتی ہے، یا سوچ تو میں رہی ہوں کہ میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے، وہ مجھے قد افلح المومنون، وہ فلاح چاہیے، لیکن کام میرے کچھ اور ہیں. شادی آ تو جائے صحیح، میرے آگے کوئی ڈھولک رکھ تو دے صحیح، کوئی فرینڈ آ کے بیٹھ کے کسی کی بات کرے تو صحیح، دیکھو تو صحیح میں کیا ان کو گوسپ سناتی ہوں، مجھے غصہ آئے تو صحیح دیکھنا میں کیسے پھٹتی ہوں. یعنی یہ نہیں پھر ہماری زندگی میں ہونا چاہیے کہ ہم ان چیزوں کو سوچ ہی نہ سکیں. اسی طرح اپنی موومنٹس، اپنی باڈی لینگویج، پورا انسان ٹرانسفارم ہو جاتا ہے. اور یہ ایکٹیویٹی ہمیں خاص طور پر اپنے ینگسٹرز کے ساتھ بھی کرنے کی ضرورت ہے. ابھی ریسنٹلی مجھے ایکسپیرینس ہوا کہ میں کچھ ینگ بچیوں کے لیے کلوز گروپ میں ان کو ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز کرا رہی تھی. تو اس میں نے جب ان کو ایک ایکٹیویٹی دی کہ آپ اپنا یہی ویژن لکھیں کہ ویئر ڈو یو سی یور سیلف 10 years from now، تو موسٹ آف دیم ور لاسٹ، اور بڑی اچھی اچھی لائک بچیاں، اور مجھے بار بار کہیں کہ ہم تو جسے کہتے ہیں نا گو ود دا فلو کرتے ہیں، لیو ان دا مومنٹ اور بس انجوائے کرو. ہاں ہمیں پتا ہے مسلمان ہیں، ہمیں نمازیں پڑھنا ہے، قرآن پڑھنا ہے، لیکن ویژن کوئی نہیں ہے. تو پھر میں نے ان کو یہ سمجھایا کہ جب انسان ویژن لیس زندگی گزارتا ہے وہ بڑی میزریبل زندگی ہوتی ہے، اس میں پھر آپ کنفیوز بھی رہتے ہیں، آپ کو سمجھ بھی نہیں آتی کہ آپ نے کیا کام کرنا ہے.
آیت نمبر 84 سے 90 پہ آئیں. یہاں پہ آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں زمین کے بارے میں، کائنات کے نظام کے بارے میں بتا رہے ہیں، اور ان میں جو چیز ہمیں بار بار بتائی جا رہی ہے کہ اچھا آسمان کو دیکھو، زمین کو دیکھو، اس میں جو سکون ہے پورے نظام میں اس کو محسوس کرو. سَيَقُولُونَ لِلَّهِ، اور جب ان سے پوچھا جائے گا کہ یہ کہاں سے آ گیا، یہ کیسے ہو گیا، تو وہ کہیں گے اللہ نے کیا. اور پھر اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہتے ہیں کہ کیا تم عقل نہیں استعمال کرتے، کیا تم ذکر نہیں کرتے. یعنی بہت خوبصورت انداز میں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ کائنات کے نظام کا سکون اس لیے ہے کہ ایک اللہ ہے. آپ دیکھیں ایک گھر میں یہ جو ساس بہو کا جھگڑا یہ کیوں ہوتا ہے، کس لیے ہوتا ہے؟ اس لیے کہ دونوں پارٹیز اپنا فیصلہ چاہ رہی ہیں، دونوں چاہ رہی ہیں کہ جو میں چاہتی ہوں وہ ہو سسٹم میں. جب وہ نہیں ہوتا تو ان میں لڑائی شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ ساس کو لگتا ہے کہ جو سسٹم میں رن کر رہی ہوں وہ سکسیسفل ہے، بہو کو وہی کام کرنے چاہیے. بہو کو لگتا ہے کہ بھی ساس پرانی ہو گئی ہیں، میرے پاس نئے آئیڈیاز ہیں، میں ان نئے آئیڈیاز کے مطابق زندگی گزارنا چاہ رہی ہوں، وائی کانٹ آئی. اسی طرح آپ پالیٹکس دیکھ لیں، ورلڈ اوور دیکھ لیں، جو بھی اپوزیشن میں آ کے بیٹھتا ہے وہ لاجیکلی نہیں سوچتا، وہ انہی چیزوں کو اپوز کرتا رہتا ہے. اور جب اس کی باری آتی ہے، اگر اس کو صدارت مل جاتی ہے یا اس کی گورنمنٹ آ جاتی ہے، تو وہ کئی دفعہ ویسے ہی اس کو فیصلے کرنے پڑتے ہیں جس کے بارے میں وہ اپوز کر رہا ہوتا ہے. لیکن آپس میں ان کے لڑائی جھگڑے چلتے رہتے ہیں. کہ یہ جو زندگی میں ہمارے سکون ہے یہ اس لیے ہے کہ ایک اللہ ہے. یہاں پہ میں تھوڑی سی یہ بھی بات کرنا چاہوں گی، کیونکہ ہمارے بچے بہت سی ایسی وزٹس کی بک پڑھتے ہیں، بہت سے ایسا لٹریچر اس کے ساتھ اٹیچڈ ہے. ایون کارٹون میں دیکھ لیں، مائتھولوجیز دیکھ لیں، گاڈز دکھائے جاتے ہیں ڈفرینٹ قسم کے، ان گاڈز کے ایٹریبیوٹس بتائے جاتے ہیں. تو گریک مائتھولوجی میں پڑھ رہی تھی کہ گریک گاڈز کس کس قسم کے ہیں. وہ کہتے ہیں جی ہمارے اولمپین گاڈز ہیں، ہمارے ٹائٹن گاڈز ہیں، ہمارے پریمورڈیل گاڈز ہیں. اور یہ کون سے ہیں؟ یہ کاسموس کو رول کرتے ہیں. کہتے ہیں یہ 3 جنریشن ہے. اچھا جی پھر کوئی ایک اور 5 جنریشنز ہیں. ایک گاڈ ہے اسکائی کا، آسمان کا، ایک سمندر کا، ایک زمین کا، ایک سمندر کے نیچے جو مخلوق ہے اس کا. گوگل کر کے پڑھ لیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ جتنے خدا ہیں یہ پرفیکٹ نہیں ہیں، یہ انکمپلیٹ ہیں، ان کو ایک دوسرے کی ضرورت پڑتی ہے ہیلپ کی. اور وہ جواز کیا دیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ اگر بہت پرفیکٹ خدا آ جائے تو پھر ہم اسے ریلیٹ کیسے کریں گے؟ ہم تو ریلیٹ ہی اس لیے ان سے کرتے ہیں، اس لیے کہ ہم بھی امپرفیکٹ ہیں، یہ بھی امپرفیکٹ ہیں، تو ہم ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں. جبکہ آپ دیکھیں کسی کے بھی کریٹر ہونے کے لیے، خالق ہونے کے لیے کرائیٹیریا کیا ہے؟ وہ پرفیکٹ ہو. ہم اپنے رب کی طرف جھکاؤ کریں. اگر ہم نے کوئی چیز مانگی وہ بھی نہیں دے سکتا تو پھر فائدہ کیا ہے؟ ہم تو اسی لیے اپنے رب کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں کہ جب ہم بے بس ہو جاتے ہیں اور ہم کوئی کام جو کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں کر پاتے، تو ہمارا رب جو ہے اس وقت ہماری رہنمائی کرتا ہے. ان ساری سوچوں کے درمیان ایک جو چیز ہمیں بہت بادر کرتی ہے اس کا یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے. آیت نمبر 96 سے لے کر 98 کی طرف دیکھیں. ادفع باللتی ہی احسن السیئہ نحن عالم بما یصفون. برائی کو اس طریقے سے دور کرو جو سراسر بھلائی ہو، جو کچھ یہ بیان کرتے ہیں ہم بخوبی جانتے ہیں. مسئلہ ہمارا کیا ہوتا ہے؟ اب ہم سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ اچھا بھی نہیں، اب مجھے کچھ کرنا چاہیے. I want to improve myself. میں بالکل وہ والا کردار اپنے اندر لانا چاہ رہا ہوں جو کہ اللہ کا حکم ہے. لیکن اب جب ہم کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں راستے نہیں سمجھ آتے، ہم بس گلٹ میں بیٹھے رہتے ہیں. لیکن یہاں پہ بہت سمپل سا ہمیں پرنسپل دیا گیا ہے، برائی کو کس چیز سے دور کرو؟ احسن السیئہ. جیسے آپ کے ٹیبل پہ کوئی گندگی لگی ہو تو آپ بیٹھ کے یہ نہیں سوچتے رہتے اوہو آج ونڈو کھلی رہ گئی، ڈسٹ آ گئی، اوہو اس جگہ کو صاف نہیں کیا. نہیں، آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ ایک ڈسٹر پکڑتے ہیں اور اس کو وائپ آف کرتے ہیں، صاف کر دیتے ہیں. بھی یہی کام کریں، ہم سمپلی نیکیاں بڑھا دیں. جب آپ کو اپنے گناہ یاد آئے آپ نیکی کا کام کر لیں، چاہے وہ کسی کو مسکرا کے دیکھنا ہے، ذکر کرنا ہے، ایکسٹرا نفل پڑھنے ہیں، قرآن کی تلاوت کرنی ہے. سوسائٹی میں اتنے لوگ ہوتے ہیں جہاں پہ ان کو ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے، صدقہ دینا ہے، کتنے کام ہے، اتنی لمبی لسٹ ہے، کوئی نہ کوئی نیکی کا کام کریں. لیکن اب ہمیں یہاں پہ ایک اور مسئلہ آ جاتا ہے، وہ کیا ہے؟ شیطان، جو ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے اور وہ ہمیں یہاں سے کیش کرتا ہے، ٹریپ کرتا ہے. تو یہاں پہ ہمیں ایک بہت خوبصورت دعا بتا دی گئی، وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونَ. اور دعا کریں کہ اے میرے پروردگار میں شیطانوں کے وسوسوں سے تیری پناہ چاہتی ہوں، اور اے میرے پروردگار میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ وہ میرے پاس بھی آئیں. ہمزات کہتے ہیں جو ہمارے ویک مومنٹس ہوتے ہیں.
کون کون سے ویک مومنٹس ہوتے ہیں؟ پوری زندگی میں ہوتے ہیں، کیونکہ جب انسان ویک ہو جاتا ہے نا کسی بھی وجہ سے، تو تب آپ اپنے پرنسپلز پہ کمپرومائز کرنا شروع کر دیتے ہیں. وہ جب بھی ہم نے ویژن کی بات کی نا، آپ نے بہت کلیئرٹی سے سوچا مجھے یہ چاہیے، لیکن اب کوئی ایسی سچویشن آ گئی، اب آپ کو لگتا ہے کہ دنیا کمپرومائز ہو رہی ہے، مجھے چھوڑنی پڑ رہی ہے کوئی چیز، تو اب آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ ڈھیلے پڑ جاتے ہیں. آپ کہتے ہیں چلو ابھی جانے دو، اچھا چلو ابھی رہنے دو، اچھا پھر بعد میں اس کو دیکھیں گے. تو کیسے ہوتا ہے؟ جیسے دیکھیں کچھ لوگوں کے لیے فیملی ویکنیس ہوتی ہے ان کی، تو فیملی کی وجہ سے وہ کوئی کام نہیں کر پاتے. اچھا کچھ لوگوں کے لیے کیا ہوتا ہے؟ بچے ویکنیس ہوتے ہیں، بچوں کی وجہ سے مجبور ہو کے بہت سے غلط فیصلے کرتے ہیں جو اللہ کی رضا کے خلاف ہوتا ہے. آپ دیکھیں کئی میں نے والدین ایسے دیکھے ہیں جو بڑے نیک ہیں اور دین کی سمجھ رکھتے ہیں، اولاد نہیں اتنی سمجھ رکھتی. اب اولاد جو ہے ہر غلط کام کرنا چاہتی ہے، شادی کا معاملہ ہے اوور سپینڈ کرنا چاہتی ہے، وہ ناچ گانا بھی کرنا چاہتی ہے. ماں باپ مجبور ہو جاتے ہیں، ماں باپ کہتے ہیں اب بچہ نہیں مان رہا، اب میں بچے کو چھوڑ تو نہیں سکتا. ماں باپ بھی اسی فنکشن میں اسی اوریانی اسی بے حیائی کے ساتھ وہاں پہ بیٹھے رہتے ہیں، بیچارے بے بس ہوتے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتی ہم کیا کریں. اسی طرح کوئی لو نیڈز ہیں کسی کی، بیوی جو ہے وہ کیا کرتی ہے؟ شوہر کی وجہ سے وہ ویک ہو جاتی ہے، کہتی ہے میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی، مجھے اپنے شوہر سے بہت محبت ہے، اپنا حجاب اتار دیتی ہے، جو اس کے بیئر منیمم ہے، جو اللہ کا حکم ہے اس کو چھوڑ دیتی ہے. وہ کہتی ہے اب کیا کروں، میاں کو بھی تو خوش رکھنا ہے. تو جہاں جہاں پہ بھی آپ کو لگتا ہے نا کہ آپ کی وکٹم مینٹیلٹی ہو جاتی ہے، آپ کہتے ہیں میں بہت مظلوم ہوں، میں بہت بیچاری ہوں، سمجھ لیں شیطان نے حملہ کرنا ہی کرنا ہے اور وہیں سے آپ کو اس نے کیش کرنا ہے. اسی لیے دیکھیں بہت سے ایسے لوگ پھر کہتے ہیں چلو جسٹ دس وانس، بس ایک دفعہ، میں بھی تو انسان ہوں نا، کوئی تو میری زندگی میں بھی خوشی ہو، کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی ہو.